جہاں آج میں کھڑی ہوں دس از مینلی بیکاز آف مائی پیرنٹس اینڈ دین مائی ٹیچرز. میرے ابو نے مجھے ایک ہی چیز سکھائی تھی کہ بیٹا جب بھی یو ول ورک ہارڈ اٹ ول پے یو آف. اور ان کے میں نے کریئر میں یہی چیز دیکھی ہے کہ بہت محنتی ہیں وہ بھی, اور ان کو دیکھ دیکھ کے یہ چیز اندر آئی ہے. بہت زیادہ ڈسپلن ہے, ٹائم کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. پاکستان میں آپ کو اتنا واک کرنے کو نہیں ملتا, جانے کو نہیں ملتا, بٹ یہاں پہ آ کے اٹس لائک یو کین واک اینی ویئر, یو کین ایکسیس اینی پلیس, ایوری ون یو میٹ از اے اسٹوڈنٹ. سو وہ بہت لائولی ڈسکشنز ہوتی ہیں. لمس میں نے کیا تھا BSc مینجمنٹ سائنسز, اینڈ اٹس بیسکلی اے کورس وچ سٹس ایٹ این انٹرسیکشن آف ڈیٹا, بزنس اینڈ میتھمیٹکس. جو ہمارے لمس کے ڈین تھے وہ ابھی یہاں پہ بھی پڑھا رہے ہیں اسٹریٹجی کی کلاس. 31 اسکالرز مور جو میرے ساتھ ہیں. کیمبرج میں کرنٹلی آئی ایم دی اونلی ون. کمپٹیشن نہ ہو آپ کی لائف میں تو آپ آئی تھنک اپنے آپ کو بھی ایکسپلور نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر جاوید, آزاد ڈیجیٹل. اور ناظرین آج ہم ہیں کیمبرج میں بھی ہم ہیں. یونیورسٹی ہے اور یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک آنر ہوتا ہے یہاں پہ آنا پڑھنا. ایک UK کی آکسفورڈ ہے یا کیمبرج, ہم نے دو ہی یونیورسٹیز کو ایٹ دا ٹاپ دیکھا ہے. اور وہاں پاکستان سے کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں, لیکن یہاں پر جو اسٹڈی کا معیار ہے, جو ایڈمیشن کرائٹیریا بڑا ٹف ہے. ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو پاکستان سے آئی ہیں اور شیرنی اسکالرشپ کے تحت آئی ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے, کچھ ان کے بارے میں جانیں گے, کچھ یہاں کا پوچھیں گے, کچھ پاکستان کا پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہیں سمرا ظفر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اس وقت ہم کھڑے ہیں کیمبرج یونیورسٹی میں. تھوڑا سا ہمیں اگر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ کیمبرج یونیورسٹی ہے کیا. بہت سارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں. اچھا, سو یونیورسٹی آف کیمبرج بیسیکلی دیر آر کپل آف ڈپارٹمنٹس, اور اس کے علاوہ دیر آر 31 کالجز. سو کالجز وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کی اکوموڈیشن ہوتی ہے, اینڈ دین ڈپارٹمنٹس وہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے آ کے پڑھنا ہوتا ہے. So I belong to Homerton College, and currently where we are standing is Cambridge Judge Business School. یہ business school ہے اور my degree is MPhil in Technology Policy. So this is about Cambridge. Cambridge city کے بارے میں آپ کو بتا دوں, چھوٹی سی city ہے. It's 30 minutes کی walk پہ آپ کو ہر جگہ چلے جا سکتے ہیں آپ. And another thing about it's a university town, جس کی وجہ سے almost جتنے لوگوں سے آپ interact کریں گے یہاں پہ سب students ہوں گے. So یہ بہت یونیک بات ہے اس جگہ کی, which makes it a very lively place, and I think I've had a very good time here. یہاں پہ پاکستان میں آپ کو اتنا واک کرنے کو نہیں ملتا, جانے کو نہیں ملتا, بٹ یہاں پہ آ کے اٹس لائک یو کین واک اینی ویئر, یو کین ایکسیس اینی پلیس, ایوری ون یو میٹ از اے اسٹوڈنٹ. سو وہ بہت لائولی ڈسکشنز ہوتی ہیں. سو یا ایک اور بھی اس یونیورسٹی کو میرا خیال اعزازہ چودھری رحمت اللہ جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا, وہ بھی اسی یونیورسٹی سے تھے, اور ان کی جو ریسٹنگ پلیس ہے وہ بھی یہاں سے تھوڑی سی دور ہے. اچھا, اب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کچھ ارلی ایجوکیشن اپنی بتائیے. ایک آرمی پبلک اسکول سے سٹارٹ ہوا, کیا اس کا تھوڑا سا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ذرا دیجیے ہمیں. سو میری شروع کی اسکولنگ جو تھی وہ آرمی پبلک اسکول سے تھی, ناٹ فرام ون پرٹیکولر سٹی ان پاکستان, بٹ بہت ساری ڈفرینٹ سٹیز سے تھی. میں نے موسٹلی آرمی پبلک ہمایوں روڈ راولپنڈی سے پڑھا ہوا ہے, سنس میرے ابو جو ہیں وہ ملٹری میں ہیں, سو جس کی وجہ سے وی مووڈ اراؤنڈ اے لاٹ. اس کے بعد آفٹر مائی اسکولنگ آئی جوائن لمس ویئر آئی ڈیڈ مائی بیچلرز. میرا انڈر گریڈ تھا بیچلرز آف مینجمنٹ سائنس میں. اس کے بعد 2.5 years میں نے IT اینڈ ٹیک کنسلٹنگ میں کام کیا تھا ود ان پاکستان. It was mainly on the digitization of public sector in Pakistan. اور اس کی وجہ سے ہی میرا انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہوا تھا in technology policy and how things are done, what is the intersection ٹیکنالوجی کی پالیسی کے ساتھ, and اس کو commercialize آپ کیسے کر سکتے ہیں. And today I'm doing MPhil in Technology Policy at Cambridge Judge Business School. I'm on a Shivning Scholarship, which is a fully funded scholarship by Foreign Commonwealth Development Office. So yeah, this is about myself. اچھا, ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے فادر ملٹری میں تھے, تو ایک ملٹری بیک گراؤنڈ میں آپ نے سارا اپنی زندگی گزاری, اور وہاں کی جو ٹریننگ ہے, وہاں کی جو ایجوکیشن ہے, اس نے کتنا آپ کو ہیلپ کیا. وہ جو ایک نظم و ضبط کہتے ہیں اس ملٹری لائف میں, وہ ان کی فیملی بھی اسی طرح ہی چل رہی ہوتی ہے جیسے ملٹری کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کی اپ برنگنگ میں, آپ کی ایجوکیشن میں کیا رول تھا؟ آئی تھنک ایک چیز جو میں نے اپنے ابو سے سیکھی ہے ان کی ملٹری میں ہونے کی وجہ سے ڈسپلن, اور دوسری چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ ہارڈ ورک ہے. آئی تھنک ارلی آن میرے ابو نے مجھے ایک ہی چیز سکھائی تھی
کہ بیٹا جب بھی یو ول ورک ہارڈ اٹ ول پے یو آف. اور ان کے میں نے کریئر میں یہی چیز دیکھی ہے کہ بہت محنتی ہیں وہ بھی, اور ان کو دیکھ دیکھ کے یہ چیز اندر آئی ہے, بہت زیادہ ڈسپلن ہے, ٹائم کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. سو آئی تھنک وہ ساری چیزیں ایک ملٹری فیملی میں رہ کے اینڈ دین موونگ ٹو ڈفرنٹ پلیسز, پاکستان کی ڈفرنٹ پروونسز میں جا کے آپ کلچر اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از ون تھنگ دیٹ آئی ریئلی چیریش اباؤٹ دا ملٹری فیملی. اینڈ 3 مین تھنگس جو میرے ابو نے مجھے ہمیشہ سے سکھائی تھی وہ ریسپیکٹ کریں لوگوں کی, ڈسپلن اینڈ ہارڈ ورک. ہم نے دیکھا کہ آرمی پبلک اسکول کی ایجوکیشن میں بھی بہت زیادہ ڈسپلن ہوتا ہے. جی جی. آپ کی جو ارلی لائف اور ارلی اسکولنگ ہے جس نے یہاں تک آپ کو لے کے آنے میں اہم کردار ہے, آپ کے کوئی ٹیچرس, کوئی پرنسپلس, کوئی آپ کو یاد ہیں جنہوں نے ارلی لائف میں آپ کو یہاں تک پہنچانے میں آپ کو؟ جی بالکل. آئی تھنک جہاں آج میں کھڑی ہوں دس از مینلی بیکاز آف مائی پیرنٹس اینڈ دین مائی ٹیچرز. اینڈ ون ٹیچر اینڈ ون پرنسپل دیٹ آئی ریئلی ریمبر از فرام آرمی پبلک اسکول, بریگیڈیئر مقبول تھے وہاں پہ. اینڈ آئی ریمبر آئی یوزڈ ٹو گو ٹو ہز آفس اینڈ ٹیل ہم کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں وہ کرنا چاہتی ہوں. اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ دس از اوور ایمبیشیس یا پھر آپ زیادہ سوچ رہی ہو اپنے بارے میں, تھوڑا کم اپنے آپ کو کرو. لیکن one thing that he always used to tell us was کہ if you dream big you are going to achieve it. اور وہ چیز ان کی آج تک میرے دماغ میں ہے کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا تھرو آؤٹ دس. آپ کو پتہ ہے ایف ایس سی میٹرک جب آپ کرتے ہیں تو ایون وہ پروسیس بھی آپ کے لیے ایک نیا پروسیس ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک آرمی پبلک اسکول جس طرح اس پوری چیز کو آپ کے لیے آسان بناتا ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اور وہ بریگیڈیئر مقبول ڈیڈ اٹ ویری بریلینٹلی. انہوں نے بہت عرصہ ہماری روڈ جو ہماری آرمی پبلک اسکول ہے اس میں سرو کیا ہے. اور آئی تھنک ناؤ ہی از ریٹائرڈ بٹ ہی ہیز لیفٹ این امپیکٹ ان مائی لائف. آپ کے بعد لمس جو ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس کو میرے خیال پاکستان کا اگر پرائڈ کہا جائے تو کام نہیں ہوگا. لمس میں کیسے آپ کو خیال آیا کہ نہیں میں نے لمس میں ہی جانا ہے اور لمس میں ہی میں نے پڑھنا ہے؟ اچھا, سو جب ہم لمس آنے سے پہلے میرے ابو کی پوسٹنگ چائنا ہوئی تھی. سو چائنا میں جب ہم تھے تو وہاں پہ آئی یوز ٹو انٹریکٹ ود اے لاٹ آف پیپل جو کہ فارن آفس میں ہوتے تھے یا سول سروس میں تھے, اینڈ اے لاٹ آف دیم ور کمنگ فرام بزنس بیک گراؤنڈ. اس ٹائم تک آلریڈی میں نے ایف ایس سی میں کورسز ہی رکھے ہوئے تھے جو پری انجینئرنگ ٹائپ تھے, بٹ آئی تھنک میرا انٹرسٹ مور ٹورڈز اکاؤنٹنگ, فائنانس, اکنامکس ان میں تھا. اینڈ آئی تھنک جب میں نے لسٹ ڈاؤن کیا تھا آئی وانٹڈ ٹو ڈو مائی انڈر گریڈ فرام پاکستان, سو آئی لسٹڈ ڈاؤن کہ کون سی یونیورسٹیز میں سے میں کر سکتی ہوں. اٹ واز نسٹ, لمس, آئی بی اے. اینڈ آؤٹ آف آل آف دیم آئی تھاٹ مے بی لمس از اے پلیس جدھر جا کے مجھے بہت زیادہ ایکسپوجر ملے گا. ناٹ جسٹ ایکسپوجر بٹ دیر آر ٹیچرز دیر جو کہ دے آر ڈوئنگ این امیزنگ ورک ان ریسرچ, آپ کی پالیسی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک لمس کا انٹرسٹ میرا وہاں سے ڈیولپ ہوا تھا. اینڈ دین اٹس اے لیڈنگ بزنس اسکول ان پاکستان, سو آئی جسٹ نیو دیٹ اف آئی وانٹ ٹو گو انٹو دس اسٹریم لمس از مائی پلیس. لمس میں آپ نے اسٹڈی کیا کیا اور وہاں کی آپ وہی پھر وہ بات آ جاتی ہے ٹریننگ مین چیز ہوتی ہے اسٹڈی کے ساتھ ٹریننگ اور ریسرچ. لمس میں نے کیا تھا بی ایس سی مینجمنٹ سائنسز, اینڈ اٹس بیسکلی اے کورس وچ سٹس ایٹ این انٹرسیکشن آف ڈیٹا, بزنس اینڈ میتھمیٹکس. اینڈ اس میں موسٹلی میرے کورسز ڈیٹا سائنس ریلیٹڈ تھے, اور جس کی وجہ سے ہی اب میرا انٹرسٹ ٹیکنالوجی پالیسی میں بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا. بیکاز اس چیز کو میں نے جب اپلائی کیا تھا تو آئی فیلٹ لائک مے بی آئی نو ڈیٹا انالیسس کیسے کرنا ہے, انٹرپریٹیشن کیسے کرنا ہے, بٹ دین اس کو جب پالیسی سائڈ پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے تو وہ چیز آئی فیلٹ لیکنگ جو یہاں پہ اب میں پڑھ رہی ہوں. بٹ لمس کی ایجوکیشن مینلی بزنس اسکول میں تھی, سلیمان داؤد بزنس اسکول جس میں پڑھی تھی. اینڈ دین مائی ڈگری واز مینجمنٹ سائنسز, اینڈ آئی آلسو گریجویٹڈ ود ہائی ڈسٹنکشن فرام دیر. ادھر بھی بہت اچھے مینٹورس تھے, بہت اچھے ٹیچرس تھے. دیر آر پیپل فرام جو ہمارے لمس کے ڈین تھے وہ ابھی یہاں پہ بھی پڑھا رہے ہیں اسٹریٹجی کی کلاس. سو اٹس آلویز ویری انریچنگ ٹو سی پیپل فرام بیک ہوم ہیئر ڈوئنگ great things, amazing things. اور ابھی ان سے بھی اگر آپ کی میں ملاقات کراؤں بلکہ ڈاکٹر کمال ہیں, وہ لمس میں ڈین تھے. ان کی بھی ٹیچنگ یہی تھی کہ ڈریم بگ, آپ نے جہاں جانا ہے اپنے دماغ میں ڈونٹ لیٹ یور سیلف بی واک ڈاؤن بائی چیلنجز ان یور لائف. یہ چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. سو یا لمس کی ٹیچنگ, آئی تھنک ٹوڈے there are two main institutes that contribute to what I am today is Army Public School and LUMS, and I think I owe a lot to both these institutes. اس کے بعد آتے ہیں اسکالرشپ, اور جس اسکالرشپ پہ آپ ہیں مجھے پتا ہے کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے, پوری دنیا سے 2% لوگ اس کو لے سکتے ہیں.
تو وہ کیا پروسیس تھا اور کس طرح آپ نے اس کے لیے ورک آؤٹ کیا سر؟ اچھا، سو آئی ایم کرنٹلی آن شیوننگ اسکالرشپ، اور ایف سی ڈی او جو آفس ہے وہ پاکستان سے، انڈیا سے، نائجیریا سے، بہت ساری ڈفرنٹ کنٹریز سے اسٹوڈنٹس کو نامینیٹ کرتا ہے فار دا اسکالرشپ. تو اس کا پروسیس بیسیکلی یہ ہوتا ہے، سو یو ہیو ٹو فرسٹ اپلائی ٹو دا شیوننگ اسکالرشپ، اور ہمیں شیوننگ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ 3 یونیورسٹیز ہیں جن میں میں جانا چاہتی ہوں، اینڈ دین ان یونیورسٹیز میں آپ نے سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی اپلائی کرنا ہوتا ہے. سو شیوننگ کا پروسیس اٹس ویری ریگرس. میں بالکل کسی کو نہیں کہوں گی یہ بہت آسان پروسیس ہے، بٹ اگین اگر آپ نے رائٹ لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہوا ہے، نیٹ ورک کیا ہوا ہے، دین اٹس ویری مچ پاسبل فار یو ٹو گیٹ شیونگ ایز ویل. اینڈ ونس آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جاتی ہے، دیٹس اراؤنڈ نومبر. اس کے بعد دیر از ٹائم ان مارچ جب آپ کو اپلیکیشن کا رزلٹ ملتا ہے، اینڈ دا رزلٹ آف دا اپلیکیشن از بیسیکلی این انوائٹ ٹو دا انٹرویو. آپ انٹرویو میں جاتے ہو، آپ وہاں پہ جا کے سب کو بتاتے ہو کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو، اینڈ بیسڈ آن یور انٹرویو دین دے سلیکٹ یو، اینڈ سلیکشن فائنل از ان جولائی. Currently شیوننگ پہ there are 1,500 scholars in the UK which are coming from 198 different countries, and Pakistan سے there is highest number of scholars, like around 31 scholars more جو میرے ساتھ ہیں. Cambridge میں currently I'm the only one who is on Shivling, and again another thing about Shivling is it's 100% scholarship. It covers end to end from your flight ticket from back home to departure ticket to back home. So it's a lifetime opportunity. It makes dreams come true, and it's something that I think everyone should give a shot. اچھا، اب تھوڑا سا آتے ہیں آپ کی فیملی اپ برنگنگ پہ. آپ کے فادر ملٹری میں، اور سارا یہ ایک بڑا پریشر ہوتا ہے بچے میں ملٹری میں کہ آپ نے پرفارم کرنا ہے. جی جی. تو اس پریشر کا کتنا رول تھا، اسپیشلی آپ کا فادر کا؟ کیونکہ اس میں کمپٹیشن بھی ظاہری بات ہے کافی چلتا ہے. تو تھوڑا سا ملٹری لائف بچوں کی ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ ان پہ کیا کیسے گزرتی ہے وہ ملٹری لائف ان کے لیے. Yeah, so competition obviously بہت زیادہ ہوتا ہے, not just with other students but آپ کے اپنے بہن بھائیوں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. سب کا پڑھنے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے میری بڑی بہن ہے, اس کا زیادہ یہ ہوتا ہے لاسٹ منٹ ساری پڑھائی کرتی ہے. آئی ایم دا سارٹ آف پرسن جو سب سے پہلے ٹائم سے پہلے سارا کچھ کر کے بیٹھتے ہیں. میرا بھائی جو ہے سب سے چھوٹا ہے, وہ بالکل لیٹ بیک ہے, وہ بالکل نہیں پڑھتا. تو سب کا ڈفرینٹ ماحول ہے. اینڈ آئی تھنک آرمی فیملیز کا آپس میں بھی بچوں کے اندر بھی کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے. آپ اسکول جاتے ہو تو اٹس اے ہائیلی کمپیٹیٹو اسکول, آرمی پبلک اسکول جو ہوتا ہے, وہاں پہ بھی آپ کو ہوتا ہے کہ میری فرسٹ پوزیشن آنی چاہیے, سیکنڈ پوزیشن آنی ہو چاہیے, پوائنٹ کے لیے ایوری ون از ان دا ریس. سو آئی تھنک آرمی فیملی میں دیر از کمپٹیشن, بٹ آئی تھنک اٹس اے ویری ہیلدی کمپٹیشن اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان یور لائف. وہ کمپٹیشن نہ ہو آپ کی لائف میں تو آپ آئی تھنک اپنے آپ کو بھی ایکسپلور نہیں کرتے اور آپ آگے بھی اتنا زیادہ ایکسپلور نہیں کر رہے ہوتے. سو آئی تھنک جو کمپٹیشن ہے جو آرمی نے انٹروڈیوس کیا ہے ملٹری فیملی میں ہونے کی وجہ سے آیا ہے ہمارے اندر, اٹس اے ویری ہیلدی کمپٹیشن, اور اس کو گریس کے ساتھ لینا چاہیے, ناٹ کہ آپ اس سے ڈر جائیں یا گھبرا جائیں. آئی تھنک آرمی بھی یہ سکھاتی ہے کہ آلدو بہت کمپٹیشن ہے, ہائرارکی ہے, رینکس میں ہوتی ہے, بٹ اس کو گریس کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں. آئی تھنک وہ ملٹری فیملیز کے اندر ایک چیز ہوتی ہے. اچھا باتیں ہیں, ابھی پاکستان آرمی نے ہم سب کو پراؤڈ کیا ہے, انڈیا کو ہم نے بہت زبردست جواب دیا ہے. اس سارے پروسیس کو آپ جب دیکھ رہی تھی, ہم تو ایز اے سویلین چلے دیکھ رہے ہیں, ہمارے یہ اور ذرا نظر ہوتی ہے, لیکن کیونکہ آپ نے یہ ساری وار ایکسرسائزز بھی دیکھی ہوتی ہیں, ٹینس دور بھی دیکھا ہوتا ہے, تو اس دوران آپ کا انٹرنل کیا فیلنگ سی یہاں بیٹھ کے اتنی دور لڑائی پیچھے ہو رہی ہے؟ جب یہ پورا چل بھی رہا تھا تو آئی ریمبر آئی یوز ٹو کال بیک ہوم, کہ امی سے پوچھتی تھی ابو کہاں ہیں, تو وہ یہ کہتی تھی وہ 3-4 دن سے گھر نہیں آئے. تو لوگوں کو باہر سے اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا ایکسٹریم اندر سچویشن چل رہی ہے, بٹ جو آرمی فیملیز ہوتی ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ ٹی وی پہ جو دکھا رہے ہیں وہ ایک طرف ہے, اور جو فیملی جس چیز سے گزر رہی ہوتی ہیں وہ ایک طرف ہوتا ہے. آئی تھنک وہ ریئلائزیشن لوگوں میں بڑی مشکل سے آتی ہے. اینڈ یہاں پہ بھی رہ کے میں نے دیکھا تو بہت سارے لوگ تھے جو کہ آ کے آپ سے پوچھتے تھے. تو مجھے لگا تھا یہاں پہ میں ہوں گی تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, بٹ باقی نیشنلٹیز کے لوگ بھی آ کے آپ سے پوچھتے ہیں, دے آسک یو کہ ایوری تھنگ از گڈ بیک ہوم. تو وہ ایک فیلنگ ہے جو کہ آرمی نے انٹروڈیوس کی تھرو آؤٹ دا ورلڈ, جس میں سب کو احساس دلایا کہ Pakistan is also a nation that can do the best when it comes. So I think I'm so proud of Army کی وجہ سے.
because being from a military family आपने बहुत first hand चीज़ें experience की होती हैं. And I think पूरी nation को एक इकट्ठा किया है, बहुत अरसे बाद पूरी nation एक same page पे आई है और वो आर्मी की वजह से आई है. And I'm really really proud to be a military to belong to a military family. इसके अलावा एक और चीज़ भी आपने महसूस होगी, ओवरसीज पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे दूसरी नेशनलिटी स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड, वो आपको बहुत ऐसे देख रही होती है जैसे आप किंग हैं वर्ल्ड में. तो उस या आप तो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में रहती हैं, स्पेशली जो मुस्लिम वर्ल्ड से जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स थी आपके इसके बाद? So of course like हमने बहुत देखा है कि पिछले 3-4 साल से हमने देखे मुस्लिम्स बहुत सप्रेस हो रहे हैं. एंड आई थिंक दिस वाज फर्स्ट टाइम जिसमें एक मुस्लिम नेशन केम अप जिसने अपने ओन पे सारा रिटेलिएट किया. एंड बाकी जितने भी मुस्लिम्स थे यहाँ पे, नॉट इवन जस्ट मुस्लिम, नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम, बाकी जितनी भी नेशनैलिटीज थी. एंड आई थिंक जब वो न्यूज़ चली थी कि पाकिस्तान के त्यारे ने गिराया है इंडिया के त्यारे को, एंड देन इस तरह की न्यूज़ चल रही है, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, बुनियानुल मखसूस अब आ गया है. तो आई थिंक वो इतनी खुशी हो रही थी देख के कि लोग जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं. अभी मैं आपको जिस बिल्डिंग से लेके आई हूँ उसके टीवीज़ पे सारा टाइम ये न्यूज़ चल रही होती थी कि अब क्या चल रहा है. लोग आके बैठते थे, देखते थे, सुनते थे. सो आई थिंक बहुत टाइम तक पाकिस्तान का नाम बिल्कुल नीचे चला गया था, बड़ा एकदम से वापस आया कि लोगों को ये एहसास हुआ है कि मुस्लिम कंट्री भी इतने अच्छे तरीके से रिटेलिएट कर सकती है. एंड अगेन जैसे लोग कहते हैं देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड दैट कैन अनडू पाकिस्तान, वो आई थिंक वो फीलिंग अब बहुत अच्छी तरह से इनकलकेट हो चुकी है सबके अंदर. एंड थैंक्स टू फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एंड होल पाकिस्तान आर्मी एंड एयर फोर्स. तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ भी तो आपकी कुछ मेरे ख्याल है फैमिली के साथ गुजरे होंगे, उनको आपने कैसा देखा पाया? हम आई थिंक मेरे अब्बू की पोस्टिंग थी गुजरांवाला में. उस टाइम पे वो वहाँ पे सर्व कर रहे थे आसिम मुनीर. ऑल्दो मेरी तो इतनी इंटरेक्शन नहीं थी उनके साथ, बट जितना मेरे अब्बू बताते हैं वो ये बताते हैं कि ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत हेल्पफुल है. अगर उनको आप कोई मसला बताएंगे ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सॉल्व इट. सो दिस वाज द एंटायर इंटरेक्शन जो हमारी गुजरांवाला में उनके साथ हुई थी. एंड जो जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह वो पूरी नेशन को लेके चल रहे हैं, आई थिंक उससे लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा अब तक कि ही इज़ वन पर्सन हु is capable to lead the world, and he is leading Pakistan in a way with a grace, with responsibility and with honor. And now इवन ट्रम्प जो है वो भी उनसे कंसल्टेशन ले रहे हैं. अच्छा, अब आप जो बच्चियां स्टूडेंट सुन रही हैं आपको, जो अभी समझ लें ए लेवल्स हैं, ओ लेवल्स हैं, GCSE या मैट्रिक में हैं, उनको क्या कहना चाहिए, क्या एडवाइस है? I think one advice that I would really give everyone is कि work hard, dream big. There is nothing in the world जो आप अचीव नहीं कर सकते. अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आई है कि मैं ये करना चाहती हूँ, देन वो किसी वजह से आई है, वो किसी पर्पस से आई है. कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती जिसके आप उसको अचीव ना कर सकें. बाकी ऑब्वियसली देयर इज अ एलिमेंट ऑफ लक जो आपकी लाइफ में होता है, बट देन with hard work you can turn around pages in your own favor. And I think one thing that always pays off in your life, one thing that I've seen in my life, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, जब मैं अप्लाई करी थी कैम्ब्रिज और शिवू में, आई डिडंट नो कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूंगी. मेरे अम्मी अब्बू ने वो पूरा प्रोसेस देखा है, उनके सामने था सारा कुछ कि मैं हर टाइम उनको कहती थी मैं होगा नहीं, मैं पता नहीं क्या करूँगी, बट इट वाज जस्ट द सपोर्ट जो पेरेंट्स की थी. बच्चों को तो यही मैसेज है कि पढ़ें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सोचें, काइंड हो लोगों के साथ, जहाँ जहाँ लोगों की हेल्प कर सकते हैं करें. बाकी पेरेंट्स को भी ये मैसेज है कि अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, मौका दें कि वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सकें, सोशल और कल्चरल बैरियर से बाहर आएँ. और there are so many things in the world that people can do. Just dream big and make sure that you are giving your 100% in everything. Thank you very much, Simra. You're welcome. ये थी सिमरा, पाकिस्तान से आई, कैम्ब्रिज में खड़ी हैं. इनको देख के बहुत सारे बच्चियां ड्रीम भी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी पे बड़ा अच्छा मैसेज दिया. स्टूडेंट ख़ास तौर पे लड़कियों को आप मौका दें ताकि वो अपने आप के ऊपर अपना जो एक एतमाद है उसको रखते हुए बेहतरीन कैरियर में आगे जा सकें. बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी. तब तक अल्लाह हाफ़िज़.